92% اسرائیلی عوام کا یہ ماننا ہے کہ ایران جنگ جیت چکا ہے۔ ٹائمز آف اسرائیل کے اس ایک سروے نے تل اویو کے ایوانوں میں وہ کون سا سیاسی زلزلہ برپا کیا ہے کہ جس نے نیتن یاہو کا مستقبل ہمیشہ کے لیے داؤ پر لگا دیا ہے۔ سروے کے اعداد و شمار اتنے بھیانک ہیں کہ اب خود نیتن یاہو کے قریبی سیاسی اتحادی ان سے جان چھڑانے کے لیے خفیہ جوڑ توڑ میں مصروف ہو چکے ہیں۔ یہ محض ایک سروے نہیں ہے، بلکہ یہ آئندہ آنے والے دنوں میں نیتن یاہو کے کڑے محاسبے اور ان کے سیاسی زوال کا سب سے بڑا دستاویزی ثبوت بننے جا رہا ہے۔ اس پورے بحران کی جڑ وہ جنگ اور امریکہ کے ساتھ ہونے والا حالیہ معاہدہ ہے جسے نیتن یاہو حکومت اپنی کامیابی بنا کر پیش کر رہی تھی، لیکن اسرائیل کے عوام نے اس جھوٹے بیانیے کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ سروے کے نمبرز یہ بتاتے ہیں کہ حیران کن طور پر 92% اسرائیلی عوام کا یہ ماننا ہے، 92% اسرائیلی یہ مانتے ہیں کہ اس پوری جنگ اور امریکی ڈیل کے بعد ایران ایک واضح فاتح بن کر ابھرا ہے۔ جب کسی ملک کے 92% عوام یہ سمجھ لیں کہ ان کا ازلی دشمن جیت چکا ہے تو وہاں کے وزیر اعظم کے پاس اقتدار میں رہنے کا کوئی اخلاقی جواز باقی رہتا نہیں ہے۔ اچھا، صرف یہی نہیں بلکہ سروے میں شامل 82% سے زائد اسرائیلیوں نے نیتن یاہو کی جنگی حکمت عملی کو مکمل ناکام قرار دیا اور کہا ہے کہ اس ڈیل نے اسرائیل کی سیکیورٹی کو شدید خطرات میں ڈال دیا ہے۔ اس اسٹریٹجک محاذ پر ناکامی کا یہ غصہ اب اسرائیل کی سڑکوں پر ایک عوامی سیلاب کی شکل بھی اختیار کر چکا ہے۔ پہلے بھی لوگ اس جنگ سے شاکی تھے، سڑکوں پر موجود تھے۔ تل اویو، یروشلم اور دیگر شہروں میں لاکھوں کی تعداد میں مظاہرین سراپا احتجاج رہے ہیں۔ عوام سڑکوں پر نکل کر نیتن یاہو کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کر رہے ہیں اور انہیں قومی سلامتی کے لیے خطرہ بھی قرار دیتے ہیں۔ ان مظاہروں میں اب صرف اپوزیشن کی جماعتیں ہی شامل نہیں ہیں بلکہ جنگ میں مارے جانے والے اسرائیلی فوجیوں کے خاندان اور یرغمالیوں کے لواحقین بھی نیتن یاہو پر براہ راست تنقید کریں۔ احتجاج کرنے والے عوام یہ کہتے ہیں کہ نیتن یاہو نے اپنے ذاتی اور سیاسی اقتدار کو طول دینے کے لیے اسرائیل کے مفادات کا سودا کیا ہے، جنگ کو طول دیا ہے اور آخر میں ملک کو ایک ایسی ڈیل کی دلدل میں دھکیل دیا ہے کہ جہاں فتح صرف اور صرف ایران کی ہوئی ہے۔ عوام کے اس شدید ترین غصے اور سروے کے عبرتناک فیکٹس کو دیکھتے ہوئے نیتن یاہو کے اپنے سیاسی اتحادیوں کے پیروں سے بھی زمین نکل چکی ہے۔ اسرائیل کی کابینہ میں شامل دائیں بازو کے کٹر رہنما اور مذہبی جماعتیں جو اب تک نیتن یاہو کی حکومت کی بیساکھی بنی ہوئی تھیں، اب اپنے سیاسی بقا کے لیے پینترے بدل رہی ہیں۔ اندرونی ذرائع کے مطابق اتحادی جماعتوں کے رہنما بند کمروں کے اجلاسوں میں یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ نیتن یاہو ایک سیاسی بوجھ ہے۔ اگر وہ مزید نیتن یاہو کا ساتھ دیتے ہیں تو آنے والے انتخابات میں، جو کہ بہت قریب ہیں، عوام ان کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اتحادی جماعتیں اب نیتن یاہو سے جان چھڑانے کے لیے پارلیمنٹ میں عدم اعتماد کی تحریک یا قبل از وقت انتخابات کے لیے بھی پس پردہ راستے تلاش کر رہی ہیں تاکہ سارا ملبہ اکیلے نیتن یاہو پر گرا کر خود کو بچایا جا سکے۔ یہ سروے اور موجودہ عوامی لہر آئندہ آنے والے دنوں میں بنجمن نیتن یاہو کے عبرتناک محاسبے کا باعث بننے جا رہی ہے۔ اسرائیل کے سیاسی اور قانونی ماہرین کہتے ہیں کہ جیسے یہ سیاسی بحران شدت اختیار کرے گا، نیتن یاہو کے خلاف نہ صرف جنگی ناکامیوں پر ایک اعلیٰ سطح سرکاری تحقیقاتی کمیشن قائم کیا جا سکتا ہے بلکہ ان کے پرانے کرپشن کیسز بھی پوری طاقت کے ساتھ دوبارہ کھول دیے جائیں گے۔ یہ 92% عوام کی رائے کا دباؤ ہی ہوگا جو عدلیہ اور سیکیورٹی اداروں کو نیتن یاہو کا کڑا احتساب کرنے پر مجبور کرے گا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی اسرائیل میں کوئی بڑا سیکیورٹی بحران آیا ہے، وہاں کے وزراء اعظم کو استعفیٰ دینا پڑا ہے اور نیتن یاہو کی یہ ناکامی اسرائیل کی پوری تاریخ میں سب سے بڑی قرار دی جا رہی ہے۔ خلاصہ یہ کہ تل اویو ایک ایسے موڑ پر کھڑا ہے جہاں سے نیتن یاہو کی واپسی ناممکن دکھائی دیتی ہے۔ وہ عوام کے جن سے نیتن یاہو نے مکمل فتح کا وعدہ کیا تھا، اب وہ خود کو ہارا ہوا محسوس کر رہے ہیں۔ اتحادیوں کی بے وفائی، عوام کا سڑکوں پر بپھرا ہوا غصہ اور سروے کے یہ ناقابل تردید فیکٹس اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ نیتن یاہو کا سیاسی باب اب بند ہونے والا ہے۔ یہ محاسبہ اب محض وقت کی بات ہے اور اسرائیل کے عوام اس بار کسی بھی سمجھوتے کے موڈ میں نظر نہیں آتے ہیں۔